الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيموا الصلاة إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. حضرات گرامی اور گرامی قدر سامعین اکرام، اللہ رب ذوالجلال کا بے انتہا احسان و انعام ہوا کہ اس نے ہمیں آج اپنے گھر میں تشریف لانے کی اور جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرنے کی توفیق سے نوازا. یہ بار الہ کا ہم پر فضل اور احسان ہے. مزید فضل اور کرم یہ بھی ہوا کہ اس نے ہمیں آپ کے سامنے کچھ کہنے اور آپ کو کچھ سننے کی توفیق سے نوازا. بارگاہ عزتی میں دعا ہوں کہ رب العالمین ہم سے وہ باتیں نکلوائے جو آپ کے لیے بھی مفید ہوں، ہمارے لیے بھی مفید ہوں، آپ کے لیے بھی کارآمد ہوں اور ہمارے لیے بھی کارآمد ہوں، آپ کے لیے بھی ذریعہ نجات ہوں اور ہمارے لیے بھی ذریعہ نجات ہوں. اللہ رب ذوالجلال نے اپنے قرآن مجید کے اندر ایک ارشاد جو ہے نقل فرمایا، اور ارشاد وہ ہے کہ اقیموا الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرو، نماز کو ادا کرو. نماز تو ادا کرنا ہے، لیکن نماز کیسی ادا کرنا ہے اور کن کن طریقوں کو نماز کے اندر لانا ہے اور کن کن سنتوں کو داخل کرنا ہے، یہ ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لینا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق، ان کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق، ان کے بتلائے ہوئے راستے کے مطابق، ان کے بتلائے ہوئے فرامین و مضامین کے مطابق، ان کے بتلائے ہوئے قرآن اور سنت کے مطابق اگر ہماری اور تمہاری نماز ہوئے گی تو وہی نماز ہوئے گی. اگر اس سے ہٹ کر ہماری نماز ہوئی تو وہ نماز نہیں، وہ تو سمجھ لیے ایکسرسائز ہے، اپنے جسم کو مضبوط کرنا ہے. اور اگر ہماری نماز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے اور سنتوں کے مطابق ہوئے گی تو میرے دوستو دنیا کا بھی فائدہ ہوگا اور آخرت کا تو فائدہ ہونا ہی لازم ہے. دنیا کا فائدہ جیسا کہ آپ لوگ محسوس کرتے ہوں گے کہ نمازی آدمی کا جسم مضبوط رہتا ہے، مستحکم رہتا ہے، اور آخرت میں تو بے انتہا احسان اور انعام ملنے والے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات جو نماز سے پہلے ہم لوگ کرتے ہیں اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں، جب ہم جو ہے اپنی نماز کی تیاری میں مشغول ہوتے ہیں اور سب سے پہلے وضو کرتے ہیں، ایک جگہ کسی غیر ملک میں جو ہے جماعت تبلیغ کا جانا ہوا، وہاں پر تبلیغی احباب گئے اور انہوں نے جو ہے وضو کرنا شروع کی، نماز کی تیاری میں مشغول ہو گئے. تو ایک انگریز کھڑا تھا اور جو ہے ان احباب تبلیغ والوں کو دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے نماز سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھویا، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی ڈالا، پھر چہرے کو دھویا، چہرے کو دھونے کے بعد میں انہوں نے ہاتھوں کو دھویا، ہاتھوں کو دھونے کے بعد میں پھر جو ہے سر کا مسح کیا، اور سر کا مسح کیا پھر اس طرح جو سر کا مسح جب کیا ہے تو انگریز جو ہے
حیران ہو گیا، سرگردہ اور پریشان ہو گیا اور پوچھنے لگا، او جو ہے بابا جان آپ دن بھر میں یہ کام کتنی مرتبہ کرتے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں دن بھر میں 5 مرتبہ یہ کام کرتا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ جو یہ کام 5 مرتبہ دن بھر میں کرے گا، 4 سے 5 مرتبہ کرے گا، تو یاد رکھو وہ کبھی بھی پاگل نہیں ہوئے گا۔ اس نے ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ ہمارے دماغ کی جو نسیں ہوتی ہیں وہ یہاں سے گزر کر جاتی ہیں، یہاں سے جب گزر کے جاتی ہیں اگر ان میں پانی نہیں لگتا ہے تو وہ خشک رہتی ہیں، جب پانی لگ جاتا ہے تو وہ تر ہو جاتی ہیں، جب وہ تر ہو جاتی ہیں تو ہمارا دل و دماغ بھی روشن رہتا ہے، ہمارا دماغ اپنے وقت پہ صحیح کام کرتا ہے۔ انگریز فوراً مسلمان ہو گیا۔ کیوں ہوا؟ کہ اس نے ہمارے صحیح طریقوں کو دیکھا۔ یہ بات آج کے سائنسداں کہتے ہیں، یہ بات تو ہمارے اور تمہارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ 1400 برس پہلے کہہ کر چلے گئے، بتا کر چلے گئے اور کہا کہ اگر اس طریقے پر چلو گے، ان راستوں پر چلو گے تو یاد رکھو دنیا بھی تمہاری اور آخرت تو تمہاری ہے ہی۔ لیکن ایسا کیوں نہ ہو اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ ہمارے اور تمہارے پیغمبر کوئی معمولی پیغمبر نہیں، ہمارے اور تمہارے پیغمبر کوئی وقت کے لیے پیغمبر نہیں، ہمارے اور تمہارے پیغمبر ایک زمانے کے لیے پیغمبر نہیں، ہمارے اور تمہارے پیغمبر کسی ایک کے محبوب نہیں، بلکہ قربان جاؤں اپنے پیغمبر اعظم کی عظمت پر، ان کی عزت و جلال پر، اللہ بھی ان پر فدا ہے، وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ نے جو انہیں طریقہ دیا ہوئے گا، اللہ نے جو انہیں راستہ بتلایا ہوگا، اللہ نے جو انہیں چیزیں دی ہوئے گی، کیا خیال ہے ہمارا اور تمہارا اس چیز میں کوئی کھوٹ ہو جائے اسی طریقے میں فائدہ ہوئے گا؟ اس سے آپ قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھو، احادیث رسول کو اٹھا کر دیکھو، ہمارے دین کے اندر اللہ کی جو ہے، ہمارے دین جو دنیا کے اندر آیا ہے اس میں ذرہ برابر بھی کھوٹ نہیں۔ جبریل لے کر آئے ہیں اور جبریل بھی کوئی معمولی جبریل نہیں بلکہ تمام جو ہے ملائکہ کے سردار ہیں۔ پھر آتا ہے اس پیغمبر پر، وہ بھی پیغمبروں کے سردار ہیں، سید الانبیاء ہیں، سید الانسان ہیں، وہ تمام انسانوں جہانوں کے سردار ہیں۔ ان کے اوپر کوئی چیز آئے، ان کے پاس کوئی چیز آئے، اللہ کوئی ایسی ہی چیز بھیج دے گا۔ ہمارے اور تمہارے جو خیال میں کوئی چیز آتی ہے اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہوتے ہیں، بہت سارے فائدے بھی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جو ہے ایک مثال دکھا کر دیکھ لیں کہ ابھی اس سے پہلے کچے گھر ہوا کرتے تھے، اب پکے گھر ہیں۔ ہم نے جب پکے گھر بنائے اس میں ٹھنڈک بھی ہوتی ہے، سردی بھی ہوتی ہے۔ آپ اگر پنکھا نہ چلائیں تو یہاں پر بیٹھنا مشکل ہے۔ یہ ہمارا اور تمہاری کاریگری ہے۔ اللہ کی کاریگری میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اللہ کی کاریگری میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ جبریل بھی مضبوط ہیں۔ آقا علیہ السلام جو ہمارے اور تمہارے پیغمبر ہیں، جنہوں نے یہ طریقہ بتلایا ہے، اس طریقے میں کوئی کھوٹ ہو جائے، کوئی کمی ہو جائے، یہ امپوسیبل بات ہے، ناممکن بات ہے، ممتنع بات ہے، نہیں ہو سکتا۔ آسمان تو نیچے آ سکتا ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، تارے ٹوٹ سکتے ہیں، ستارے ٹوٹ سکتے ہیں، چاند بھی ٹوٹ سکتا ہے، سورج جو ہے غروب کہیں پر ہوتا ہے، کہیں اور ہو سکتا ہے، آسمان بھی نیچے آ سکتا ہے، لیکن ہمارے اور تمہارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات میں کوئی نقصان کا کوئی بھی پہلو ہو جائے نہیں ہو سکتا۔ آج اتنا بڑا فریضہ ہماری زندگی سے نکلا ہوا ہے، نماز اتنی بڑی چیز ہے۔ آپ پوری دنیا کی تاریخ اٹھاؤ، کوئی ایک زمانے کی تاریخ کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک کی پوری زندگی اٹھاؤ، اگر آپ کو کوئی مسلمان کامیاب ترین ملے گا تو اس کی زندگی کے اندر نماز ضرور ہوئے گی، نماز ضرور ہوئے گی۔ بغیر نماز کے کوئی کامیاب ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ ظاہری اعتبار سے تو کامیاب ہو سکتا ہے، اس کو سکون محسوس ہو سکتا ہے، نماز کے بغیر نہیں سکون ہو سکتا ہے۔ نماز شرط اول میں سے ہے،
آپ مسلمان بن گئے، ایمان والے بن گئے، اب آپ کو نماز بھی پڑھنا پڑے گی، روزے بھی رکھنا پڑیں گے، زکوٰۃ بھی دینا پڑے گی، اگر آپ مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں تو حج بھی کرنا پڑے گی۔ نماز کتنی بڑی چیز ہے، آج ہم نے اس کو کیوں نہیں سمجھا، ہمیں ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ ہم جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں، جو چیزیں نماز کے اندر پڑھتے ہیں، ان کے اوپر ہم نے کبھی اس کا ترجمہ معلوم کیا ہوتا، اس کا ٹرانسلیٹ کیا ہوتا تو آج ہمیں نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ معلوم تو کر کے دیکھو، بزرگوں نے اور صحابہ نے لکھا ہے، میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہے بڑے بڑے بزرگان دین یہ لکھتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے باتیں کرنے لگ جائے، اللہ تم سے باتیں کرنے لگ جائے، اللہ تم سے مخاطب ہو جائے تو قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ سے باتیں کرنے لگ جاؤ، تم اللہ سے گفتگو کرنے لگ جاؤ، تم اللہ سے محض گفتگو ہو جاؤ تو آپ نماز پڑھا کرو۔ ایسا کیوں کہا؟ آپ نماز کی پوری ترتیب کو اٹھا کر دیکھو، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب مان لیا کہ دنیا کے اندر اللہ سے بڑا کوئی نہیں، ہم اللہ کی پرستش کرنے جا رہے ہیں، اس کی عبادت کرنے جا رہے ہیں، اس کو ماننے جا رہے ہیں، ہم اللہ اکبر کے بعد میں کہتے ہیں ثنا سبحانک اللہم و بحمدک، سب سے پہلے ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم، اور ربا تیری ذات پاک ہے، تو علی الصفات ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اور دنیا میں جتنی کاریگری ہے، کامیابیاں ہیں، اس کا سہرا تیری ذات پر جاتا ہے، تیری ہی ذات تعریف کے لائق ہے، و بحمدک و تبارک اسمک، اور ربا تیرا نام بھی عالی ہے، و تعالی جدک، اور تیری شان بھی عالی ہے، ولا الہ غیرک، اور ربا تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی بھی پرستش کے لائق نہیں ہے، کوئی بھی پوجنے کے لائق نہیں ہے۔ ہم اس کو پڑھنے کے بعد میں آتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم جو ہے شیطان اور نبوس سے پناہ چاہتے ہیں، اللہ تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربا تیری ہی عبادت کرنے ضرور جا رہے ہیں، تجھ کو ہی پوجنے جا رہے ہیں، یہ ہمارے بس سے باہر ہے کہ تیری مدد کے بغیر، تیرے تعاون کے بغیر، تیری ہم جو ہے ہم تعاون ہونے کے بغیر ہم جو ہے ہمارا ذرہ بھی نہیں ہو سکتا، ہم تیری بھی عبادت نہیں کر سکتے۔ ربا تیری مدد سے، تیری جو ہے تیرے نام سے ہم اپنی نماز کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد میں آتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ربا دنیا کے اندر بھی جتنی کامیابیاں ہیں، ترقیاں ہیں، کوئی بھی کامیابی ہو، کوئی بھی ترقی ہو، تیرے اوپر تیرے ہی اس کا صحرا بنتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ کے اندر جو الف لام ہے وہ اس بات پر شاہد ہے اور اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ پورے جہان میں جتنی بھی تعریفیں ہیں، جتنی بھی جو ہے توصیفیں ہیں، وہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، اسی کے لیے تعریف ہے۔ آگے کہتے ہیں الرحمن الرحیم، تو بڑا مہربان ہے، الرحیم تو بڑا رحیم ہے۔ آگے کہتے ہیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور روز جزا کے مالک۔ ہم نے نماز تو پڑھ لی، ہم نے روزہ بھی رکھ لیا، ہم نے حج بھی کر لیا، ہم نے زکوٰۃ بھی دے دی، اور بھی جو دیگر امور تھے ہم نے جو ہے دین کے ادا کر لیے۔ ربا مالک یوم الدین، تو ہی تو روز جزا کا مالک ہے، تو ہی تو بدلے کا دن کا مالک ہے۔ وہ دن میرے دوستو یاد کرو کہ انسان اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوئے گا، جس کے جیسے اعمال ہوئیں گے ویسے ہی اپنے جو ہے پسینے میں ڈوبا ہوئے گا۔ وہاں ہر کوئی یہی کہتا ہوئے گا یا ربی نفسی یا ربی نفسی، ربا میری ذات کا کیا ہوئے گا، میری ذات کا کیا ہوئے گا، میرے اعمال کا کیا ہوئے گا۔ رب العالمین آگے ہم سے کہلواتا ہے مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ربا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھے ہی پوچھتے ہیں، تجھے ہی اپنا معبود بناتے ہیں۔ و ایاک نستعین، اور معبود بنانے سے پہلے ہمیں تیری ہی مدد کی ضرورت پڑے گی، تیرے ہی تعاون کی ضرورت پڑے گی، تیری مدد کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اہدنا الصراط المستقیم، آگے کہتے ہیں ربا ہمیں وہ راستہ عطا فرما جو سیدھا راستہ ہو، وہ راستہ جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چلے تھے، وہ راستہ کہ ان کی
زندگیوں میں نماز کیسی تھی، ان کی زندگی میں اللہ کی عبادت کس طریقے سے تھی، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں کس طرح موجود تھی۔ ایک واقعہ اس ضمن میں سناتا چلوں۔ واقعہ یہ ہے، آج ہمارے نوجوان بھائیوں کے لیے یہ نمونہ ہے، یہ آئیڈیل ہے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ ایک صحابی رسول ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ بیچ کی مانگ نکالا کرو، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ وہ صحابی جو تھے وہ حبشہ کے رہنے والے تھے۔ آپ جانتے ہیں حبشہ کے لوگ جو ہوتے ہیں نہایت ہی جو ہے کالے ہوتے ہیں، ان کے جو ہے رنگ کالا ہوتا ہے اور ان کی ہر چیز کڑک ہوتی ہے، ان کے بال کڑک تھے، لیکن اللہ کے نبی پر فدا تھے، اللہ کے نبی پر برمٹنے والے تھے۔ انہوں نے سوچا اللہ کے نبی کی سنت ہے، کم سے کم اللہ کے نبی کی یہ سنت تو ادا کرتے ہوئے چلے، اللہ کے نبی کی اس طریقے کو تو اپنی زندگی کے اندر داخل کرتے ہوئے چلے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بال کڑ نہیں رہے ہیں، ہمارے بیچ کی مانگ نہیں نکل رہی ہے، بیچارے پریشان ہیں۔ انہوں نے ایک سریے کو گرم کیا، ایک لوہے کو گرم کیا، لوہے کو گرم کرنے کے بعد میں اپنے بیچ کی مانگ نکال لی، یعنی اپنے بالوں کو جلا دیا۔ کہا کہ آقا کے سامنے کم سے کم ہم یہ تو کہہ سکیں گے، او آقا ہمارے بال تو اس لائق نہیں تھے کہ ہم تیری ادا اس طرح کر سکتے، لیکن آقا جو میرے ہاتھ میں تھا، جو میرے بس میں تھا، وہ میں نے کر لیا، میں نے کر دیا۔ آقا کے سامنے کم سے کم اپنا چہرہ لے جا کر کھڑا تو کر سکوں گا۔ یاد رکھو میرے دوستو، اللہ کے نبی کی سنت ہے بیچ کی مانگ نکالنا اور اپنی داڑھی مبارک کو اپنی جو ہے سجانا، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ کون کہتا ہے کہ داڑھی میں شادی نہیں ہوتی؟ داڑھی تو رکھ کر دیکھو، شادیاں ہی شادیاں آئیں گی۔ اگر آپ نے داڑھی نہیں رکھی تو اللہ کے نبی کی سنت کو ٹھکرایا، اس کی نحوست سے آپ کی جو ہے ہر چیز میں رکاوٹ آئے گی، ہر چیز میں جو ہے آپ رکاوٹ ہوئیں گے۔ اسی لیے مسلمان جو آج دھتکارا جا رہا ہے، پریشان ہے، اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ڈھالا نہیں ہے۔ اس طرح نہ ہماری نمازیں ہیں، نہ ہماری یہاں شادیاں ہیں، نہ ہمارے یہاں بیاہ ہے۔ ہمارے یہاں جو کام ہوتا ہے وہ جو ہے دنیا کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو بنایا جاتا، لیکن نہیں بنا سکے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کہتے ہیں اللہ سے، او اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلانا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہاں اللہ، ہم نماز کے اندر یہ کہتے ہیں ہمیں نماز کا پتہ ہی نہیں، کبھی نماز کا ترجمہ نہیں جانا، نماز کے ترجمہ جانا ہی نہیں، بلکہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اگر کرتے تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے، معلوم ہو جاتا۔ ہم اللہ سے کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، وہ اللہ وہ راستہ جس پر تو نے انعام فرمایا ہے، جس پر تو نے انعام فرمایا ہے، انعام کا وعدہ کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آخر میں یہ کہتے ہیں اور ربا ہمیں وہ راستہ مت دکھانا، ہمیں اس راستے پر مت چلانا جس پر تیرا غیظ و غضب نازل ہو، جس پر تیرا غصہ نازل ہو۔ ہمیں فرعون کے راستے پر مت چلانا، ہمیں حامان کے راستے پر مت چلانا، ہمیں ابو جہل کے راستے پر مت چلانا۔ ہاں ہمیں وہ راستے پر چلانا، ہمیں وہ راستہ عنایت فرمانا جو اللہ کے نبی کا طریقہ ہو، اللہ کے نبی کا بتایا ہوا ہو، صحابہ کرام کا چلا ہوا ہو، امت مسلمہ کا چلا ہوا ہو۔ وقت کافی ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق سے نوازے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔